بلتت فورٹ ہنزا کا دوسرا قلعہ ہے۔ یہ قلعہ شہر کے بالائی حصے میں پہاڑوں کے دامن میں پناہ گزین ہے۔ آپ کو محل تک پہنچنے کے لیے گلیوں کے اندر چڑھائی چڑھنا پڑتی ہے اور یہ ہم جیسے شہریوں کے لیے جان جوکھوں کا کام ہے، لیکن آپ اگر سانس سنبھال کر محل تک پہنچ جائیں تو آپ کو وہاں مایوسی نہیں ہوتی۔ محل آپ کو مبہوت کر دیتا ہے۔ محل کی پچھلی دیوار کے ساتھ ماضی میں گلیشیئر ہوتا تھا۔ ماضی کے حکمرانوں نے پچھلی دیواروں کے ساتھ قدرتی فریج بنا رکھے تھے۔ گلیشیئر کی ٹھنڈی ہوائیں برفیلے غاروں سے ہوتی ہوئی چھوٹے چھوٹے کمروں تک پہنچتی تھیں اور یہ ان کمروں کو فریج کی طرح ٹھنڈا کر دیتی تھیں۔ میر آف ہنزا ان کمروں میں کھانے کی اشیاء سٹور کرتے تھے۔ اس قسم کا ایک کمرہ مین کچن کے ساتھ بھی تھا۔ میں نے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھا، وہ آج بھی دوسرے کمروں کی نسبت ٹھنڈا تھا۔ میر آف ہنزا کے بیڈ روم میں ایک تنور نما گڑھا تھا۔ گائیڈ نے بتایا کہ یہ تنور میر کی وائن کیبنٹ تھی۔ بادشاہ یہاں اپنی شراب سٹور کرتا تھا۔ یہ تنور بھی قدرتی فریج تھا۔ یہ گرم مشروب کو ٹھنڈا رکھتا تھا۔ بادشاہ کی نشست کے سامنے ریمپ تھا۔ فریادی اور عوامی نمائندے ریمپ کے آخری سرے پر کھڑے ہوتے تھے۔ ریمپ کے نیچے سوراخ تھا، سوراخ پر لکڑی کا دروازہ تھا۔ فریادی بادشاہ سے مخاطب ہونے سے پہلے دروازہ اٹھا کر سوراخ میں نذرانہ ڈالتا تھا۔ یہ نذرانہ عموماً گندم، جو اور خشک خوبانیوں کی صورت میں ہوتا تھا۔ بادشاہ نذرانے کی وصولی کے بعد فریادی کو بولنے کا اشارہ کرتا تھا۔ ریمپ کے ساتھ پرانے زمانے کے پیمانے رکھے تھے۔ یہ پیمانے ناپ تول کے کام آتے تھے۔ بادشاہ بعض اوقات نذرانہ ناپنے اور تولنے کا حکم بھی جاری کر دیتا تھا۔ اگر نذرانہ دینے والے کی استطاعت سے کم ہوتا تھا تو بادشاہ ناراض ہو جاتا تھا۔ یوں فریادی کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑ جاتا تھا۔ محل کے نیچے بڑے بڑے گودام تھے۔ یہ نذرانے ان گوداموں میں پہنچ جاتے تھے اور بادشاہ اور اس کے سٹاف کے کام آتے تھے۔ ہنزا کے لوگ اس زمانے میں پتھر کے برتنوں میں کھانا پکاتے تھے۔ محل کے شاہی باورچی خانے میں قدیم زمانے کے توے، کڑاہیاں اور دیگچیاں رکھی ہیں۔ یہ پتھر کی بنی ہوئی ہیں اور یہ پرانے زمانے کے لوگوں کی ہنر مندی کی ضامن ہے۔ وہ لوگ کدو کے جگ، گلاس اور سراہیاں بناتے تھے۔ یہ مارخور اور یاک کے سینگوں کے پیمانے، کپ اور پیالے بھی تیار کرتے تھے۔ یہ چیزیں بھی وہاں رکھی ہیں۔ قلعہ انسانی صناعی کا زندہ ثبوت ہے۔ یہ انتہائی بلند چٹانوں پر پتھروں اور لکڑیوں کی مدد سے بنایا گیا۔ قلعے کے ایک طرف وادی ہے۔ یہ وادی قلعے کی چھت سے شارائے ریشم تک صاف دکھائی دیتی ہے، جبکہ دوسری طرف گلیشیئر اور پہاڑ ہیں۔ چنانچہ یہ قلعہ دونوں طرف سے محفوظ تھا۔ قلعے کے گرد اونچی نیچی گلیوں میں بلتت کا گاؤں آباد ہے۔ آغا خان فاؤنڈیشن نے گلیوں، گاؤں اور قلعہ تینوں پر کروڑوں روپے خرچ کیے، تزئین و آرائش کی اور سیاحوں کے لیے ان میں کشش پیدا کر دی۔ گلیوں میں چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی ہیں۔ دکاندار ان دکانوں میں تازہ پھل، خشک میوہ جات اور ہنزا کی جڑی بوٹیاں فروخت کرتے ہیں۔ گھر پرانے اور روایتی ہیں۔ گلیشیئر کا پانی چھوٹی بڑی نالیوں کے ذریعے تمام محلوں اور گھروں سے گزرتا ہے۔ لوگ یہ پانی پیتے بھی ہیں اور اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ صحنوں میں انجیر، خوبانی، آلو بخارے اور چیری کے درخت ہیں۔ چھتوں سے انگور کی بیلیں لٹک رہی ہیں۔ یہ لوگ کھیتوں میں آلو کاشت کرتے ہیں۔ ہنزا کا آلو ہمارے پنجاب کے آلوؤں سے مختلف ہے۔ گاؤں میں ہنزا کے روایتی کھانوں کے چند ریسٹوران بھی ہیں۔ آپ ان ریسٹورانوں میں یاک کی پنیر سے بنے کھانے کھا سکتے ہیں۔ بلتت کے لوگ بہت اچھے، ہنس مکھ اور مہربان ہیں۔ یہ اپنی دل آویز مسکراہٹ سے آپ کا دل موہ لیتے ہیں۔ خنجراب میری اگلی منزل تھا۔ یہ پاکستان اور چین کا مشترکہ بارڈر ہے۔ یہ 18,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ چاروں طرف برف پوش پہاڑ ہیں۔ پہاڑوں کے درمیان بے شمار چشمے ہیں۔ یہ چشمے جمع ہو کر دریا بنتے ہیں اور یہ دریا گلگت کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ یہ درہ ہزاروں سال سے برصغیر پاک و ہند اور چین کے درمیان زمینی رابطہ ہے۔ یہ 6 ماہ برف میں دفن رہتا ہے۔ یہ شدید برف باری کی وجہ سے 3 ماہ آمد و رفت کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ چین نے کاشغر سے گلگت تک خوبصورت سڑک بنا کر دونوں ملکوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ یوں ماضی کا مشکل سفر حال میں آسان ہو گیا۔ میں اتوار کی صبح خنجراب روانہ ہوا۔ ہنزا سے
10 کلومیٹر کے فاصلے پر عطا آباد جھیل تھی۔ یہ قدرتی جھیل جنوری 2010 میں پورا پہاڑ دریا میں گرنے سے معرض وجود میں آئی۔ پہاڑ پر عطا آباد کا اندھیرا گاؤں تھا۔ گاؤں میں صرف 2 گھنٹے کے لیے سورج کی روشنی پڑتی تھی۔ روشنی کی کمی کی وجہ سے گاؤں کی آبادی بہت کم تھی۔ یہ گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گیا، لیکن یہ جاتے جاتے جھیل کو عطا آباد کا نام دے گیا۔ دریا اور گلیشیریوں کے گدلے پانی عطا آباد پہنچ کر صاف ہو جاتے ہیں۔ آپ جوں ہی عطا آباد پہنچتے ہیں، جھیل کا سبز پانی آپ کے قدم روک لیتا ہے اور آپ بے اختیار جھیل کے کنارے رک جاتے ہیں۔ یہ پانی نہیں، شیشہ ہے، اور اس شیشے میں پہاڑوں کا عکس پورے منظر کو میلوں تک پھیلی پینٹنگ بنا دیتا ہے۔ حکومت نے چین کی مدد سے جھیل کے ساتھ ساتھ 5 ٹنلز بنائیں۔ سڑک ان ٹنلز کے اندر سے گزرتی ہے۔ یہ ٹنلز 7 کلومیٹر لمبی ہیں اور یہ پاکستان میں اس نوعیت کا پہلا تجربہ ہے۔ یہ تجربہ کامیاب رہا۔ حکومت کو یہ تجربات مستقبل میں بھی جاری رکھنے چاہیے۔ ٹنل ٹیکنالوجی پوری دنیا میں عام ہو چکی ہے۔ ناروے نے دنیا کی پہلی تیرتی ہوئی زیر آب سرنگ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اس سرنگ کا حجم 4000 فٹ گہرا اور 3000 فٹ چوڑا ہوگا۔ اس سرنگ کی تعمیر سے سفر 21 گھنٹے سے کم ہو کر 11 گھنٹے رہ جائے گا۔ ہم بھی اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، پورے ملک کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں۔ ہم 24 گھنٹوں کے سفر کو 8-10 گھنٹوں تک لا سکتے ہیں۔ سست بارڈر پاکستان کا آخری ٹاؤن ہے۔ یہاں امیگریشن اور کسٹم کے دفاتر ہیں۔ یہ ہنزا سے 2 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، جبکہ خنجراب کے لیے سست سے مزید 2 گھنٹے سفر کرنا پڑتا ہے۔ یوں یہ سفر 4 گھنٹوں پر محیط ہو جاتا ہے۔ سست، غریبانہ، کم آباد اور گندا سا گاؤں ہے۔ حکومت کو اس گاؤں پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ کیونکہ یہ چین کی طرف سے آنے والے مسافروں کے لیے پاکستان کا پہلا تعارف ہے، اور ہمیں کم از کم اپنا تعارف ضرور ٹھیک کر لینا چاہیے۔ پاکستان کا آخری واش روم بھی سست میں ہے۔ یہ سہولت اس کے بعد کسی جگہ موجود نہیں، حتیٰ کہ میں نے خنجراب میں سینکڑوں لوگوں، خواتین اور بچوں کو خوار ہوتے دیکھا۔ یہ غفلت غیر انسانی ہے۔ حکومت کو اس کا فوری نوٹس لینا چاہیے۔ سست سے چڑھائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، سڑک بل کھاتی جاتی ہے اور اوپر چڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ اس درے تک پہنچ جاتی ہے جو ہزاروں سال طالع آزما سیاحوں اور تاجروں کی توجہ کا مرکز رہا۔ یہ درہ شاہراہ ریشم کی گزرگاہ تھا۔ چین کے پاس ریشم بنانے کا فن تھا۔ چینیوں نے یہ فن دنیا سے ہزاروں سال خفیہ رکھا۔ یہ خفیہ طریقے سے ریشم کے کیڑے پالتے تھے، انہیں شہتوت کے پتوں میں ککون بنانے کا موقع دیتے تھے اور آخر میں ککون سے ریشم کا دھاگا نکال کر اس کا کپڑا بن لیتے تھے۔ یہ کپڑا درہ خنجراب پار کر کے دنیا تک پہنچتا تھا۔ یہ عمل اس وقت تک خفیہ رہا جب تک یورپ کے 2 پادری اپنی دستی چھڑیوں میں ریشم کے چند کیڑے چھپا کر چین سے فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہو گئے۔ یہ کیڑے جوں ہی چین سے نکلے، دنیا پر ریشم کا راز افشاں ہو گیا۔ ریشمی کپڑا ہزاروں سال اس درے کے ذریعے دنیا تک پہنچتا رہا۔ ریشم کا راز بھی یہیں سے باہر نکلا۔ درہ خنجراب قدرت کا خوبصورت معجزہ ہے۔ آپ جو ہی درے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو چاروں اطراف برف پوش پہاڑ نظر آتے ہیں۔ پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع وادی ہے۔ وادی میں درجنوں چشمے بہہ رہے ہیں۔ یہ چشمے پہاڑوں کی چوٹیوں اور گلیشیئرز سے نکلتے ہیں۔ وادی کو سڑک 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ خنجراب کے شروع میں پاکستان کی سیکیورٹی پوسٹ ہے۔ پوسٹ کے ساتھ چین اور پاکستان کے جھنڈے لگے ہیں۔ پاکستانی پوسٹ سے چند سو میٹر کے فاصلے پر چین کی پوسٹ ہے۔ یہ دونوں پوسٹیں دونوں ملکوں کی نفسیات، معیشت اور اعتماد کو ظاہر کرتی ہیں۔ پاکستانی پوسٹ غریبانہ، شرمیلی اور پریشان حال ہے، جبکہ چین کی پوسٹ انتہائی خوبصورت، بااعتماد اور باوقار ہے۔ چینی پوسٹ کے سامنے ہمارا صرف 1 سپاہی کھڑا تھا، جبکہ چین کی طرف 8 آفیسرز لائن میں کھڑے تھے۔ ہماری سائیڈ پر ایک باریک سی رسی سرحد کی نشاندہی کر رہی تھی، جبکہ چین کی طرف 8 آفیسرز لائن میں کھڑے تھے۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے،
اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔